بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت اور کرم سے آپ کے سامنے سورہ البینہ کے متعلقات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ جو سورہ البینہ کے بعض متعلقات ہیں وہ بھی انشاءاللہ پورے ہونے کو ہیں۔ ان میں سے ایک آیت تھی سورہ مریم کی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس کے اوپر پچھلے پروگرام میں اور اس سے پچھلے پروگرام میں ڈیفرنٹ اینگل سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اور وہ ڈیفرنٹ جو اینگل تھے وہ یہ تھے کہ وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب قرآن کریم کے سیاق و سباق میں جو بنتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آیت کفار و مشرکین کے لیے ہے، انہوں نے ہی جانا ہے، اس کے مخاطب مومنین نہیں ہیں۔ جنت مومنین کے لیے ہے اور جہنم کافرین کے لیے ہے۔ اعدت للکافرین اعدت للمتقین، تو دونوں پلیس بنائے گئے ہیں۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ مومنین کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تم پر کس قدر کرم اور عنایت ہے کہ تم نے ایمان کو قبول کیا، عمل صالح کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا۔ اور دنیا میں تم اکٹھے رہتے تھے کفار کے ساتھ، ان کو نہ ماننے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا ہے، وہ کیا ہیں اور وہ کتنی بری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنین کو اس کا مشاہدہ کرا دے گا۔ اور مشاہدہ دور سے کھڑے ہو کر بھی ہو سکتا ہے، پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اور جنت میں بیٹھ کر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سے اہل علم، بہت سے نہیں بلکہ اکثر اہل علم کا اور بڑے بڑے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے مشاہدہ نہیں ہے، دور سے کھڑے ہو کر مشاہدہ نہیں ہے، جنت میں بیٹھ کر جہنمیوں کی لائف دیکھنے کا ان کو کیا ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہ نہیں ہے، بلکہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا معنی یہ ہے کہ خود مومنین جہنم کے اندر جائیں گے، وہاں جا کر دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ان کی پر بیت رہی ہے۔ مگر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی گرمی سے محفوظ رکھا، اسی طرح مومنین کو اللہ تعالیٰ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ تو اکثریت جمہور کا یہی موقف ہے کہ ان کے اندر وہ داخل ہوں گے۔ شخصی طور پر میرا موقف، مجھے جو بات دل کو لگتی ہے، جو پچھلی بار بھی میں نے کہی تھی کہ جنہوں دل منن نو گل لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ مشاہدے ان کو ضرور کرائے جائیں گے، لیکن وہ دخول ہونا، وہ جہنم کا نام ہی ایسا ہے کہ وہاں مومنین کا دخول ہونا ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں آگے جا کر بڑی بڑی شخصیات کا بھی ہے کہ وہ جہنم سے جہنمیوں کو شفاعت کر کے پہچان کے نکال کے لائیں گے۔ اب وہ ایک مسئلہ اور ہے کہ وہ دوسروں کی ضمانت کرانے کے لیے جانا یا ان کو معاف کرانے کے لیے جانا، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن چونکہ اکثر محدثین نے یہ کہا، اس لیے پھر میں نے وہ ایک علمی مسئلے کو ٹچ کیا تھا۔ اور امام بخاری کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی
یہی سمجھا ہے، ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہر ایک نے جہنم میں جانا ہے، اور وہ ایک خاص حدیث کا باب ہے، اس کے باب کے اندر جو انہوں نے روایات بیان کی ہیں ان کے آخر میں حدیث کی جو ایک خاص راویہ ہیں، جو محدثہ فاضلہ ہیں، کریمہ بنت احمد المروزیہ، انہوں نے کہا کہ امام بخاری کا یہی خیال تھا، اور انہوں نے اس کو کوٹ کیا اپنے نسخے کے اندر، جو بخاری کا نسخہ ہے انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اس حوالے سے پچھلی بار میں نے وہ ان کا ذکر خیر بھی کر دیا، آج میں دوبارہ ان کا ذکر خیر کر دیتا ہوں کہ وہ امام بخاری کی راویہ ہیں، ان کا نام کریمہ ہے، وہ کشم ہنی کی رہنے والی تھیں، اور وہیں امام ابو الحیثم کشم ہنی جو بخاری کے مین راوی ہیں، جو امام فربری کے شاگرد ہیں، وہ ان کے گاؤں کی تھیں، ان کے والد بھی یہیں رہتے تھے، ان کو امام کشم ہنی سے امام بخاری کی جو روایت ہے وہ کرنے کا موقع ملا، اور کئی بار انہوں نے ان سے بخاری سے سنا، اور اس وقت مشرق و مغرب میں جو بخاری ہے وہ کریمہ بنت احمد المروزیہ کی روایت پر ہے۔ ویسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے جب فتح الباری کے شروع میں بخاری کا تعارف کرایا ہے، کتاب بخاری کا، اس وقت انہوں نے 4 نام گنوائے ہیں کہ یہ بخاری کے راوی ہیں، اور وہی 4 ہیں، اور ان 4 میں سے امام کشم ہنی کی جو آگے روایت کرنے والی ہیں وہ کریمہ بنت احمد المروزیہ ہے۔ اور یہ بات امام بخاری انہوں نے کی، یہ حرم کی مجاورہ 100 سال اللہ نے ان کو عمر دی، اور امام ابن اسیر کہتے ہیں اور دیگر بھی کہ ان سے جو بخاری کی روایت ہے وہ سند عالی ہے، اور امام خطیب کا، امام ابن عبد المطلب کا، ابی طالب زنبنی کا، ابن برکات سعیدی، ابن الحسن فرا، امام سمعانی، یہ سارے وہ لوگ ہیں، محدثین کے بہت سے نام ہیں جن کا امام ابن الجوزی نے بھی ذکر کیا کہ ان ساروں نے کریمہ بنت احمد سے المروزیہ سے بخاری سنی ہے، ان سے سماع کیا ہے، اور ان سے آگے بخاری کو روایت کیا ہے۔ اس سے ہماری بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے کہ پرانے زمانے میں بڑی بڑی محدثہ عورتیں گزری ہیں، اب تو ان پر کیمبرج کے اندر سے کتاب بھی آ گئی ہے۔ پچھلی بار میں نے آیت یہ پڑھی تھی، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، اس کے بارے میں نے کچھ عرض کرنا تھا، وہ رہ گیا تھا، دوسری باتیں ہو گئیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کفار و مشرکین جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ تو چلے جائیں گے ادھر، اور یہ جو مومنین ہیں یہ ہم ان کو محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے، یہ جائیں گے نہیں۔ اب یہ جو ہے نا کہ یہ جائیں گے ہی نہیں، یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو بہت قلیل تعداد میں ہے، وہ کہتے ہیں جائیں گے ہی نہیں، مگر امام بخاری کا یہ نظریہ ہے کہ وہ جائیں گے۔ صرف امام بخاری کا نہیں، صحابہ تابعین میں سے بعض مرفوع روایتوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ جائیں گے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں جائیں گے۔ اب آیت آئی ہے وارد ہونے کے بعد کہ پھر جو پرہیزگاروں کو تو ہم بچا لیں گے، یعنی اب میں سیدھا ترجمہ کرتا ہوں کہ جب سارے جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو ہم نکال لیں گے اور دوسرے جو ان کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں لفظ آیا ہے ثم، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے۔ اب یہ جو ثم لفظ ہے اس کا معنی یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پھر کے معنی میں وہ آتا ہے ثم، کہ کہاں وہ چلا گیا، اس کے بارے میں نے لکھا تھا، اچھا، لیکن بعد میں یعنی وہ ہم مومنین کو، اب یوں معنی بنے گا ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ، جہنم میں وہ رہیں گے اور لیکن جو مومن ہیں بعد میں ہم مومنوں کو، پھر ہم مومنوں کو، بعد میں ہم مومنوں کو وہاں سے نجات دلا دیں گے۔ اب اگر ثم کا معنی یہ کریں کہ پھر، یا اس کا معنی کریں بعد، تو پھر یہ بات زیادہ میک سینس کرتی ہے کہ سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، کیونکہ یہاں ثم آیا ہے۔
تو اب سما جو لفظ ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سما کیا ہوتا ہے۔ اب سما کا معنی پھر بھی ہوتا ہے اور سما کا معنی اور بھی ہوتا ہے۔ اب پھر والا معنی سما خلقنا النطفہ، سما خلقنا النطفہ یہ ہے، سما یمیتکم سما یحییکم، یہ کچھ کی سٹیجز ہیں، یہ اس کی ترتیب ہے، پہلے یہ بعد میں یہ۔ تو اب یہ ہوگا کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، بعد میں یہ ہوگا کہ مومنین کو ہم وہاں سے نجات دے دیں گے اور کافروں کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ اب یہ بعد میں اور پھر کے معنی میں جب لیں گے تو پھر سما کا معنی ان لوگوں کے لیے ایک دلیل وہ اس کو بنا لیتے ہیں جو اکثر اہل علم ہے کہ سب نے جہنم میں جانا ہے۔ مگر جو سما ہے کیا اس کا معنی بعد ہی ہوتا ہے یا اس کا معنی پھر بھی ہوتا ہے؟ اب اس کے اوپر تھوڑا سا جو اہل علم لوگ ہیں ہم ان کی دلیل پہ جاتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تفسیر بغوی، یہ کئی یہ بغوی میں بھی ہے، قرطبی میں بھی ہے، روح البیان میں، فتح البیان، بہت سی ہے، میں لیکن یہ 4-5 نصفی وغیرہ کا میں نے جو ہے نا وہ لکھا ہے، 5-6 تفسیروں کا میں نے نام لکھے ہیں، باقی بہت سی تفسیروں میں یہ روایت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جہاں ہود کی بالکل ابتدائی آیات میں، وہ آیت میں نکال لو ذرا، معاف کیجیے گا، وہ آیت میں پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا مت مانو، اللہ کی طرف، اور میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ آگے ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، اور اس کے بعد ہے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اب یہ جو ثُمَّ ہے نا یہاں پر، یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے انہوں نے تو اس کا معنی کیا ہے پھر تم توبہ کرو، یعنی معافی مانگو اور توبہ کرو، یعنی استغفار اور توبہ میں کچھ فرق کرتے ہیں اگر اور کا معنی کریں تو اب وہ جو مفسرین جن کا میں نے آپ کو بتانا ہے وہ اس معنی پہ کہتے ہیں، امام بغوی سے پہلے اور باقی وہ نام میں نے بتا دیے، قرطبی، روح البیان، سارے دیگر بھی، وہ کہتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، وہ کہتے ہیں ثم توبوا الیہ اے ارجعوا الیہ بالطاعہ، اے ارجعوا، اس کے بعد اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ، استغفار طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ آؤ۔ قال الفرا ثم ہنا بمعنی الواوی ای وتوبوا الیہ، وہ کہتے ہیں یہاں اس کا معنی واو ہے اور واو کا معنی اور ہوتا ہے، یہ تفسیر ہے ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو اللہ کے حضور اور لوٹ آؤ اس کی اطاعت کی طرف۔ استغفار میں معافی تو ہو گئی، اب ثم توبوا کا اور لوٹ آؤ یہ اس کا معنی ہے، تو وہ کہتے ہیں ثم کا معنی ہے یہاں پر اور۔ اب یہی بات جو ہے وہ آگے امام قرطبی نے بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں قال الفرا ثم معناه بمعنى الواوی ای وتوبوا الیہ لان الاستغفار هو التوبہ والتوبہ هی الاستغفار، تو وہ تو ایک ہی بات ہے، تو وہ کہتے ہیں ثم توبوا کا معنی یہاں ہے اے ارجعوا الیہ بالطاعہ، اور تم لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف۔ یہ تو اس آیت کے بارے میں وہ کہتے ہیں، یعنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ثم کا معنی پھر بعد ہی نہیں ہوتا، واو بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور وہ معنی جب واو اور اس کا معنی ہوگا تو پھر وہ جو مریم والی آیت ہے جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کا کیا معنی ہوگا، پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں۔
اب وہ سما کا معنی کہہ رہے ہیں، اس مقام پر واو ہے۔ پھر صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ سما کا معنی یہاں پر ہاں بمعنی الواوی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کا معنی اور کے معنی میں آتا ہے۔ فتح البیان میں صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ سما آتینا موسی الکتاب تماما فقیل سما ہنا بمعنی الواوی، وہ کہتے ہیں یہاں اس کا من غیر اعتبار مہلت ولا ترتیب، وبذالک قال بعض النحویین، یہ بعض نحویوں کا یہی خیال ہے کہ واو کا معنی اور ہے یہاں نہ، یہاں وا جو ہے وہ سما جو ہے یہ سما آتینا یہ مہلت کے معنی میں نہیں ہے، یہ ترتیب کے معنی میں نہیں ہے یہی معنی، بلکہ یہ اور کے معنی میں ہے۔ تفسیر نصفی میں حافظ نصفی فرماتے ہیں کہ وہ جو سورہ یونس کے اندر آیت آتی ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، حافظ نصفی کہتے ہیں کہ سما ہونا بمعنی الوا، اور اللہ تمہارے سارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ ماوردی النکت کے اندر وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، بلکہ نحوی یہ کہتے ہیں کہ سما کا معنی یہاں واو کے معنی میں ہے، اور چونکہ وہ مختلف مدارج ہیں اس لیے یہاں وا جو ہے جو سما ہے وہ وا کے معنی میں ہے۔ اب اگر وہ واو کے معنی میں ہے جب وہ کریں گے تو سوری میں نے رکھ دیا، ابھی وہ مین عبارت تو پڑھنی تھی۔ اب اس کا جو کنکلوژن مفسرین نے کیا ہے کہ اگر سما واو کے معنی میں ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا۔ اب زمخشری سے میں آپ کو اس کا معنی پڑھ کر بتاتا ہوں کہ زمخشری کیا کہتے ہیں۔ مخشری کہتے ہیں کہ جب سما معنی کرو تو کیا معنی ہوگا اس آیت کا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم سارے جہنم میں جاؤ گے، everybody go to جہنم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، پھر ہم عام معنی کے اعتبار سے مومنوں کو نکال لیں گے، نجات دے دیں گے، کافروں کو وہیں چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے پھر کے معنی میں، جب ثم ترتیب کے معنی میں آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں جب واو کے معنی میں آئے تو پھر کیا معنی بنتا ہے۔ پہلے تو میں نے کہا کہ اس نے روح البیان نے یہ کہا، قرطبی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ کہتے ہیں اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ وہاں رہ جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معنی سما کا معنی یہ کریں تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وَإِنْ أُرِيدَ الْكَفَرَةُ وَحْدَهُمْ فَمَانَا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُسَاقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ عقیب ورود الکفار لا انہم یواردونہم ثم یتخلصون، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت کفار کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا اسی وقت اور اس مقام پر اس ٹائم میں اس وقت کیا ہوگا کہ اس ٹائم میں کیا ہوگا کہ جو مومنین ہیں ان کو جب جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا تو اور اس وقت جو کفار و مشرکین ہیں ان کو جہنم میں وارد کیا جا رہا ہوگا۔ یعنی ان مفسرین کا بھی یہ دل یہ نہیں مان رہا کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے باوجود اتنی روایتیں ہونے کے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور بات ہے، یہ بات زمخشری نے بھی کیا، دوسرے نے کیا کہ قراتیں ہیں 7۔ اب یہ دیکھیں کہ کس
ان کا دل کیوں نہیں مان رہا کہ سب جہنم میں جائیں گے؟ حالانکہ امام بخاری نے بھی مانا، یعنی اہل علم کے اختلافات ہوتے ہیں اور ان میں ایک مزہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ زمخشری کہتے ہیں کہ فی قرات ابن مسعود و ابن مسعود والجدری و ابن ابی لیلہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ثم ننجی الذین اتقوا، یہ ہم جب دوسری قرات میں پڑھتے ہیں، اب ہم دوسری قرات سے ہم جو لوگ ہیں یعنی عوام پاکستانی، ہم عام اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، لیکن ایک اس کی میں ہلکی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ جب تلاوت فرماتے ہیں تو ان کی تلاوت میں ہم وہ دوسری قراتوں کا ذکر سنتے ہیں یا دیگر قرہ۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کا نام میں نے اس لیے لیا کہ ان کے ساتھ ایک میرا خاص محبت کا تعلق ہے، دنیا بھر کا محبت کا تعلق ہے، ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، لیکن میرا ایک اپنے اعتبار سے ایک خاص تعلق ہے، وہ میں کسی وقت بتاؤں گا۔ میں نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر میں گیا ہوں، وہاں تلاوت کی، میں نے ویڈیو بنائی وہاں پر، اور میں نے اپنے اس تعلق کا اظہار بھی کیا۔ آج اس کا موقع نہیں ہے۔ تو قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک، تو وہ 7 قراتوں میں وہ اعراب جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہماری روایت حفظ ہے، وہ علیہم غیر المغضوب علیہم وہ پڑھتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، یہ ہماری نارمل قرات ہے، تو وہ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تو وہ دوسری قرات میں اس کو تلاوت فرماتے ہیں۔ اب یہ کہ قرات کا مسئلہ ہے تو وہ مختلف اعراب سے ایک لفظ کو پڑھا جاتا ہے۔ اب جو ہماری روایت حفظ کی قرات ہے نا وہ ہے ثم ننجی الذی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری قرات ہے، تو وہ کہتے ہیں لیکن اس کا ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ عبداللہ بن مسعود کی ہے، وہ عبداللہ بن عباس کی ہے، وہ جدری کی ہے، وہ ابن ابی لیلہ کی ہے۔ وہ کیا قرات ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ لفظ سما نہیں ہے دوسری قرات میں، وہ کہتے ہیں سما ننجی بفتح السا ای ہناکا، وہ کہتے ہیں یہاں سما ہے ہی نہیں، یہاں تو لفظ ہی سما ہے، یعنی اس آیت کو یوں پڑھیں گے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا۔ اب سما سے کیا فائدہ ہوگا پڑھنے کا؟ سما سیدھا سادہ ہے تو سما پڑھتے ہیں قرہ، لیکن سما پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اب یہ جو قاریوں کی تلاوتیں قراتیں ہوتی ہیں اس کو اعراب کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اعراب قاریوں کے ہوتے ہیں، بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، ہم تو صرف وہ تلاوت ہی سنتے ہیں نا کہ اس نے دوسری قرات کے اندر کر دی، تو وہ کہتے ہیں یہ سما ہے۔ اب یہ انہیں ذات المسیر نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، انہوں نے زمخشری نے بھی، وہ کہتے ہیں لفظ سما ہے۔ اب ابن الجوزی نے اس کے اوپر کچھ اور نام لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں عام طور پر تو سما ہی پڑھتے ہیں ہم روایت حفظ میں، لیکن ابن عباس، ابن یعمر، ابن ابی لیلہ، عاصم، جدری، وہ کہتے ہیں سما بفتح السا، یہاں پر سما نہیں ہے یہ سما ہے۔ قرطبی نے بھی یہ کہا ہے، بیضاوی نے بھی یہ کہا ہے، روح البیان نے بھی یہ کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں یہ جو ہے نا وہ سما پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو سما ہے اگر اس کو ہم سما کو پڑھیں تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ اصل میں جو سما لفظ ہے یہ ظرف ہے نحو میں، اور نحو میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ اس میں ذات ہے جو جگہ یا وقت کے معنوں پر دلالت کرتا ہے، یہ زمانے کے معنی پر دلالت کرتا ہے جس میں وقت پایا جاتا ہے صبح و شام۔ ویسے ظرف کا معنی ہم برتن میں، دنائی میں، حوصلہ میں، اور کسی چیز کا سما جانا، اس معنی میں بھی اس کو ہمارے ہاں استعمال کرتے ہیں۔ اب سما کا معنی کیا ہے؟ اب قرآن کریم کی بعض آیات جو ہیں جن میں لفظ سما آیا ہے اس کی میں تلاوت کرتا ہوں، اور پھر یہاں پر سما پڑھیں گے تو پھر دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، اور پھر اس کو دوبارہ سما پڑھیں گے، پھر آیات سے سباق و سباق کریں گے۔ یہ میں نا ایک جھلک دکھا رہا ہوں اپنے بچیوں کو کہ جب آپ وہ 18 علوم والے اہل علم جو ہیں ان کے ہاں دیکھیں تو پھر بڑا وقت چاہیے اس کے لیے۔ اس دنیا کا ایک مزہ اور ایک لطف اور ہے، وہاں اختلاف کا لطف بھی اور ہے، لیکن اختلاف صرف
اختلاف کی حد تک رہے، اس میں ادب بھی ملحوظ خاطر رہے، اور اس میں ایک علمی چاشنی جو ہے وہ رہے۔ اور اگر ہر ایک کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی تو یہ سیدھا سادہ ناظرہ پڑھنے والی بات یہ پھر ٹھیک رہتی ہے۔ اور سیدھا سادہ ناظرے پڑھنے والی بات کیا ہے پہلے میں وہ بتا دوں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، یہ کافر انسان کہتا ہے، یعنی انسان ہے، عام بات انسان کی ہو رہی ہے، ابھی میں نے انسان کی بات بعد میں کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں ہوں گے، پہلے بھی میں نے تمہیں بنایا۔ قیامت کے دن لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ان کو وَالشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو، ثُمَّ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، جہنم کے جسیہ جو ہے نا ان کو ہم لائیں گے، یہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے مجرموں کی طرح ان کو وہاں ہم حاضر کریں گے، لائیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، اصل میں لفظ تو یہ تھا جس پر بات شروع ہوئی ہے کہ شیعہ کن معنوں میں قرآن میں آتا ہے، اور پھر ہم ہر گروہ سے، عوام سے پہلے ان کو رنگ لیڈروں کو لائیں گے جو بہت اکڑنے والے تھے۔ ثُمَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ مَوْلَ بِهَا الصِّلِيَّةَ، پھر کس کس نے سزا بھگتنی ہے عوام ان کو بھی لائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور سارے کفار و مشرکین اس کے اندر جائیں گے اور یہی رب کا فیصلہ ہے۔ اب آ گیا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، تو ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور اس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ پھر یہ بات یعنی سیدھا پڑھیں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ اب وہ سما والی آیتیں دیکھیں۔ سما کا مطلب یہ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں سما آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کیا معنی ہے وہاں پر۔ سما کا معنی آسان لفظوں میں سما کہتے ہیں وہاں کو، تاج العروس میں کہتے ہیں، انہوں نے وہ میں نے پڑھ دیا کہ اس کا مطلب ہے، اور زبیدی نے اس کی ایک لینز لیکسیکن نے اس کی مثال دی ہے۔ لینز کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے دیر، ہم اس کو کہتے ہیں وہاں، اس وقت، اس زمانے میں، اس ٹائم میں، ادھر، وہاں، تو یہ اس سما کا معنی ہوتا ہے۔ اب ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، مکے کی طرف رخ کیا، تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ قبلہ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان کو جواب دیا گیا کہ مسئلہ جہت کا نہیں ہے، مسئلہ مقام کا نہیں ہے، اصل تو رخ انسان کا اطاعت و فرما برداری میں، اور سمبولیکل ظاہری طور پر اعضاء اور جوارے کا اپنے اعضاء کو اس طرف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، کسی بلڈنگ کی طرف نہیں ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا ان کے مطابق، ویسے بائبل میں اللہ کا یہ حکم نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف اہل کتاب نے رخ کرنا ہے، انہوں نے اس کو قبلہ بنایا۔ یہ ایک بات سے کسی وقت انشاءاللہ اس پر میں عرض کروں گا، انٹرفیتھ کے زمانوں کی ایک یادگار ہے کہ اہل کتاب سے جب وہ ان کی قبلے کی بات ہوتی تھی تو اس کی وہ کیا دلیلیں دیتے ہیں۔ اب قرآن نے تو اپنے قبلے کے بارے میں کھول کے بیان کر دیا، وہ آیات کی آیات اس کے اوپر ہے، ایک پورا قرآن کا کنسپٹ ہے قبلے کے اوپر۔ اب جب کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور اور صحابہ نے مکے کی طرف کیا تو ان کا سوال ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رخ جو ہے تمہارا کرنا، اطاعت کے لیے جھک جانا، اصلاً تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ بلڈنگ تو نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تھا مومنین کو، حضور کو، کہ اس وقت تم نے اس قبلے کی طرف، قبلہ اول کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس وقت اللہ ہی کی طرف اصل میں رخ تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی طرف رخ کرو تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو اصلاً تو اللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں ہو یا وہاں ہو، ادھر ہو
یا ادھر ہو، جہاں ہو تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہی اطاعت کر رہے ہیں مومنین، وہاں ہو یا یہاں ہو، جہاں تم جدھر دیکھو گے، جس طرف تم اپنا رخ کرو گے، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو پاؤ گے اور وہاں تم اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ ہر جگہ ہے، ہر مقام پر ہے، جدھر تم رخ کرو گے وہاں اللہ کا حکم پاؤ گے۔ یہ اہل تعویل کا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہاں اللہ کو پاؤ گے، اللہ وہاں ہے۔ اب وہ کس شان سے ہے؟ یہ بلا کیف ہے، یہ متشابہات میں سے ہے، ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو سما کا مطلب کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم اپنا رخ کرو گے وہاں اللہ کو پاؤ گے، اس وقت وہاں اللہ کو پاؤ گے، اس وقت اللہ کی اطاعت کو پاؤ گے، وہاں اللہ کے حکم کو پاؤ گے۔ اب یہاں دیکھنا، یہاں دیر، وہاں پر دیار بھی اللہ، دیار از اللہ۔ تو سما کا مطلب یہاں ظرف مکان کے معنی میں ہے کہ وہاں، یہ ہو گیا بکرا کا معنی۔ اب ذرا یہی سما لفظ جو ہے وہ آ جائے گا دوسرے مقام پر، لیکن اس کے جانے سے پہلے یہ آیت میں نے پڑھی ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس کا مطلب آگے جا کر آیتوں میں یہ بنتا ہے کہ کائنات جہاں بھی چلی جائے آخر تم نے وہیں پر آنا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا ہے، انسان کو رہنمائی وہیں سے ملنی ہے۔ There is the place where you will find the guidance۔ اللہ اکبر۔ انسانیت کہیں بھی چلی جائے آخر انہوں نے مسابۃ للناس گھوم گما کر وہیں آنا ہے، وہیں آنا ہے۔ تو یہ فسمہ کا مطلب ہے اس وقت، اس ٹائم میں اور اس زمانے میں اور اس جگہ میں۔ اب دوسری آیت ہے، وہ ہے وَأَزْلَفْنَا سَمَّ الْآخَرِينَ۔ یہ اتفاق ہو گیا کہ سما اور سما کا وہ آیت تلاوت کرنے کا موقع مل گیا۔ وَأَزْلَفْنَا سَمَّ الْآخَرِينَ، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ وہاں سما نہیں ہے، وہاں سما ہے۔ سما پھر اور سما اس وقت، اسی جگہ، اسی مقام پر، وہاں دیر، یہ سما کا ہے۔ اب وہ قصہ وہاں پر یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ہم نے یہاں سے ہجرت کر جانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب حکم سنایا گیا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے۔ ان آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار فرما دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو جب وہاں سے نکلے گا اپنی قوم کو لے کر تو تمہارا تعاقب کیا جائے گا، فرعون اس کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا، لیکن گھبرانا نہیں۔ اس وقت وہاں ساری ہدایات موجود ہوں گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام رات کو نکلتے ہیں، فرعون کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہے، ان کے پیچھے جاتا ہے۔ فرعون ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے بڑا دریا آ جاتا ہے، یہ سمندر۔ جب وہ بڑا دریا آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا عصا مارو۔ جب انہوں نے مارا تو وہ ایک رستے بن گئے 12 قبیلوں کے لیے۔ اب وہ رستے بنے ہوئے ہیں، پانی ادھر ہے، ادھر ہے۔ اب یہ دیکھیں سما لفظ کہاں آ رہا ہے۔ اس رستے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ دریا کو پار کر جاتے ہیں۔ اب ان کی تباہی کا وقت آ جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں پار، وہ بچ گئے ہیں۔ اب دیکھیں سما لفظ کہاں آتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو نجات پا گئے۔ اب وہ زمخشری معتزلی ہونا ایک طرف رہا، اس کے دماغ کی داد دیں اور دنیا دیتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر۔ وہ اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ یہ نکل گئے ہیں۔ جب یہ نکل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے این اسی ٹائم میں، اسی وقت میں ہم وہیں پر جس جگہ سے، جس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے، وہ جو انہوں نے کہا تھا یساقون الی الجنہ،
زمخشری نے کہا تھا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار نکل گئے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، جہاں سے ان کو وہ نجات مل گئی تھی، اب ہم فرعون کو اور اس کے لشکر کو وہیں لے آئے، اس وقت اسی مقام پر ہم لے آئے۔ اب دو کیفیتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک کو نجات مل گئی وہ چلے گئے ہیں، اور دوسرے کو جب ہم وہاں لے آئے تو وہ غرق ہو گئے اور وہ تباہ ہو گئے اور وہ ڈوب گئے۔ مگر ڈوبے کہاں؟ وہیں اسی مقام پر جس مقام سے موسیٰ علیہ السلام باخیریت گزر گئے تھے، اسی مقام پر وہ فرعون ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، تو یہ اشارے کے لیے اسی مقام پر اسی جگہ پر وہ آ گئے، ادھر وہاں یہ ہوا اور ادھر یہ ہوا، ادھر وہ ہوا ادھر یہ ہوا، تو یہ ثَمَّ الْآخَرِينَ وہ ان کو بتایا گیا، ان کو بھی ہم وہیں لے آئے۔ یعنی یہ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے بات ہے کہ ان کو لے گئے اور ان کو یہیں لے آئے۔ اب یہ یہیں وہیں کا میں نے زیادہ کر دیا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں، اور یہ سما کی قرات جس کو میں نے حوالے پڑھ دیے وہ کہتے ہیں یہ سما ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَحَتْمًا مَّقْضِيًّا، جب کفار و مشرکین کو وہاں پر ہوگا، ان کا کفار و مشرکین کا ان کو وہاں لے جایا جائے گا، کفار و مشرکین کو، جب وہ کفار و مشرکین وہاں جائیں گے اور کفار و مشرکین وہاں پہنچیں گے اور وہ پہنچیں گے تو جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی ہے وہاں سے وہ چلے گئے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جب وہ کفار و مشرکین جہنم میں ہوں گے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ، اسی وقت اسی مقام پر، مقام محشر میں، وہ ہے نا فَوَرَبِّكَ، سب نے وہاں ہونا ہے، اسی میدان محشر میں کیا ہوگا؟ وہ ڈوب جائیں گے جہنم میں، اور ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا، اور پھر کیا ہوگا؟ جو مومنین ہیں اس زمانے میں، اس وقت میں، اس جگہ میں ہم مومنین کو محفوظ کر لیں گے، جیسا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر محفوظ کر لیا تھا، ان کو ڈبو دیا تھا۔ کفار و مشرکین جہنم میں چلے جائیں گے، وہ ڈوب جائیں گے، ان کا یہ حشر ہو جائے گا، اور یہ جو ہیں مومنین ان کو ہم نجات عطا فرما دیں گے، ان کو محفوظ کر لیں گے۔ نجات کا مطلب میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ یہی نہیں ہوتا نجات کا مطلب کہ پہلے مصیبت میں ڈالیں اور پھر نکالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے تھے تو ان کو رستہ نظر آ گیا تھا، مصیبت تھی ہی نہیں، وہ نکل گئے تھے سیدھے۔ اب دوسرا مقام، ایک اور مقام دیکھیں سورہ دہر کے اندر، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہاں پھر سما آیا ہے۔ جنتی جو ہیں ان کو جو نعمتیں ملیں گی، بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے سورہ دہر کے اندر، اور خاص کر کے اس کے اندر جو مشروبات ہیں نا، ان کی تو حد ہو گئی ہے۔ مشروبات کا جو خاص ذکر ہے اس مقام پر سورہ دہر کے اندر، جہاں یہ سما آیا ہے، ڈیفرنٹ ٹائپ کے پینے والی چیزیں۔ ایک بار کیا کئی بار ہوا، لیکن لیل پریزن میں ایک بندہ اس بات پر مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک انگریز کو، اس نے اسلام قبول کیا اس بات کے اوپر۔ باتیں تو بہت تھیں، اس میں ایک جملہ یہ تھا، تو وہ مجھے پوچھتا ہے کہ یہ جنت جو ہے، اب وہ سارے انگریز بیٹھے ہوئے تھے، ایک لیسٹر پاکستانی ایک لڑکا تھا لیسٹر کا، ہمارا لیسٹر شہر ہے یہاں پر، تو برمنگم کے قریب جہاں سے یہ نور اسٹوڈیو ہے، نور ٹی وی کا اسٹوڈیو ہے، تو وہ لیسٹر کا لڑکا تھا، وہ مسلمان تھا، باقی وہ دوسرے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے کہتا ہے، ایک بول تو وہ رہا تھا، سوال سب کی طرف سے تھا، تو وہ کہنے لگا کہ جنت کی کچھ چیز، ہمیں جنت کے بارے میں کوئی بات بتائیں کہ جنت کیا ہے، وہ جو پیراڈائز ہے جس کا قرآن میں تم سے وعدہ کیا گیا ہے اور تم اس کا بڑا ذکر کرتے ہو، تو وہ کیا جنت کیا ہے وہاں پر، اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو سورہ دہر کا یہ جو مقام ہے،
اس کے حوالے سے میں نے اس کو بتایا، چونکہ اب یورپین ویسٹ کے لوگ اس جملے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، دوسری ورلڈ کے لوگ جو ہے نا وہ شاید اس کو اتنا اپریشیٹ نہ کریں یا انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ وہ ورڈ تو انگلش کا ہے، میننگ تو اس کو دنیا جانتی ہے، لیکن اس کنورسیشن میں وہاں پر، یعنی پریزن کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پر وہ جو سما کا مطلب سمجھا گیا یا اس لفظ نے وہ جو بندے نے سمجھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی وجہ سے اسلام کی نعمت سے نواز دیا، اور بعد میں بندہ اللہ مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی نعمت سے، وہ کہتا ہے کیا ہے جنت میں، ٹیل می واٹ از ان دا جنہ۔ اب یہ سورہ دہر کو سامنے رکھ کر میں نے اس کو کہا، میں نے عرض کیا نا کہ اس کو اپریشیٹ ویسٹ میں رہنے والے لوگ صرف کر سکتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ جنت میں کیا ہوگا، دیر ول بی ڈرنک۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ڈرنک کا لفظ ہے نا، یہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جو یہاں کے کہ انگریز کمیونٹی میں جب وہ ڈرنک کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے، کیا اس کو سمجھتے ہیں، اور یہاں تو وہ ڈرنک کے کسی اور نیگیٹو معنی میں اس کو سمجھتے ہیں، لیکن لفظ بڑا کمال کا ہے، ڈرنک۔ تو سورہ دہر نے ڈرنک کی لائن لگا دی ہے، اور آخر میں شرابن طہورا کہہ دیا، اس کو سارے ڈرنکوں کی ڈسکرپشن دے دی۔ میں نے اس کو کہا ڈرنک، تو کہتا واو ڈرنک۔ اب ڈرنک ان کے لیے تو ایک سب سے بڑی نعمت ہے، اس نے کہا ڈرنک۔ تو جہاں وہ ڈرنک کا لفظ آتا ہے نا کہ یہ ڈرنک یہ ڈرنک یہ ڈرنک، اور آخر میں شرابن طہورا آتا ہے، ان ساری اور جنتوں کی تمام نعمتوں میں جب ڈرنک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نعیما و ملکن کبیرہ، جب تم اتنی چیزیں اتنے ڈرنک وہاں ہوں گے نا، ڈرنک یہ ڈرنک، وہاں تم یہ بھی دیکھو گے کہ وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، اس کی جو نعیما و ملکن کبیرہ، اس کا جو بڑا ملک ہے، اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی جو شہنشاہت ہے، وہ تمہیں محسوس ہوگی، اور اس کے اوپر تمہیں عین الیقین، علم الیقین، حق الیقین سا ہو جائے گا کہ واہ کیا اس کی مملکت ہے، کیا اس کی شہنشاہیت ہے۔ تو وہاں تم اس کی شہنشاہیت کا دیکھ سکو گے، محسوس کر سکو گے۔ وہاں پر جو اس کی شہنشاہیت کو محسوس کرو گے نا، اس وقت میں، اس ٹائم میں، اس مقام پر، اس زمانے میں، اس وقت میں، وہاں لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سما لایا ہے۔ اب یہاں پر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اگر اس سما کو یہاں ملائیں تو معنی یہ ہوگا جب کفار و مشرکین وہاں ہوں گے، اس ٹائم میں، اس وقت میں کائنات دیکھے گی کہ مومنین کیسے اس سزا سے محفوظ ہو گئے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچا لیا ہے، اور ان کو وہاں کیسے جو ہے نا وہ پھینک دیا ہے، اور وہ مجرم بن کر کیسے چلے گئے ہیں۔ اور اس کی تفصیل پہلی آیت میں آ گئی ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ و عشیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں وہ لوگ اس وقت، اس ٹائم میں کیا ہوگا، نہ کوئی لغو بات سنیں گے، صرف ایک ایسی باتیں ہوں گی جو انجوائے کرنے والی ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں صبح و شام ان کا رزق ہوگا۔ وہ کیا ہے، سمن نجی الذی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے اس وقت جن کو وہاں سے بچایا جائے گا، جن کو محفوظ کیا جائے گا۔ اور وہ محفوظ کیوں ہوں گے؟ اس لیے محفوظ ہوں گے کہ انہوں نے ایمان لائے ہیں اور انہوں نے عمل صالح کیا ہے۔ اس کے بعد سما کا لفظ ایک اور مقام پر، یہ سورہ تکویر ہے، اور سورہ تکویر کے اندر ایک بڑے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ پر جو ہے نا زور دیا گیا ہے اس بات کے اوپر۔ اور جب سما کو لفظ کو دیکھیں نا تو یوں لگتا ہے کہ پوری صورت اسی سما کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ قرآن کا حسن اور معجزہ ہے کہ کسی صورت کو اگر غور و فکر سے اس کی تلاوت کرنے لگے، اس کو دیکھنے لگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لذت سے آشنا فرما دے، تو جس لفظ کو بھی دیکھو گے نا
وہ اس اعتبار سے اس کا مرکز اور محور نظر آئے گا، اس اعتبار سے اس کا مرکز اور محور نظر آئے گا۔ اب وہاں پر سورہ جو تکویر ہے اس کا ایک بڑا مضمون ہے، اور مضمون اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت جو ہے اس کے دلائل اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ آپ کی جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے واعظ فرمایا آخرت کے بارے میں، سورت کی ابتدا میں یہ بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ میرے حبیب فرما رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ میں نے ان کو عطا کیا ہے، اور لانے والے اس کے جبریل ہیں۔ اب ایک تو قیامت کا منظر بڑی تفصیل سے پیش کیا گیا ہے، قبروں سے اٹھنے کا منظر، اور اس وقت جو حالت ہوگی دنیا کی، سورج کی، اس کی چاند تاروں کی، ستاروں کی، ان کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، قبروں سے نکلنے کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کا ذکر، سٹارز کی ساری باتیں کی گئی ہیں، اور وہاں سٹار کا کیوں ذکر کیا گیا ہے یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ اس وقت تو میں صرف سما کا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر زور وہاں پر کیا ہے۔ تو زور اس کے اندر یہ پیدا کیا گیا ہے وہاں پر کہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں قرآن کریم۔ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لیتے ہیں، یہ عام اوپینین یہ ہے کہ مطاعن سمع امین کا مطلب جبرائیل ہے، اگرچہ علامہ سعیدی صاحب نے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع سمع امین۔ اگر جبرائیل علیہ السلام ہوں تو چونکہ مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صداقت نبوت کی دلیل ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اہل علم نے یہ بھی قول کیا ہے کہ حضور مراد ہے قول رسول سے، اور لیکن کامن اوپینین ہے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ امام راضی کا خیال اسی طرف ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام لا رہے ہیں قرآن، جو مشرکین ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی کو وحی نہیں مان رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ وحی نہیں مان رہے، حضور کو رسول بھی نہیں مان رہے، آپ جو قیامت کے بارے میں فرما رہے ہیں اس کو بھی وہ نہیں مان رہے۔ جب وہ ان باتوں میں سے ان باتوں کو وہ نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے والا کوئی جن ہے، نعوذ باللہ، ان پر یہ نازل کرنے والا شیطان ہے۔ وہ نزول کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیاطین ہیں، یہ تو جنات ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر سورہ شعراء کے آخر میں اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، حل نبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم، کہ تمہیں میں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ تو پلید لوگوں پر اترتے ہیں، میرے حبیب تو پاک ہیں، ان پر شیاطین تو نہیں آتے، ان پر تو جبریل امین آتے ہیں۔ وہاں پر بھی وہ جبرائیل کا ذکر ہے سورہ شعراء کے آخر میں، اور یہاں پر بھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل کی جو شانیں ہیں نا ان کو بیان فرمایا، ان میں یہاں پر آیا کہ مطاعن، کہ وہ ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ سردار ہیں۔ محاورہ اس کا یہ ہے کہ وہ سردار ہیں۔ جب یہ فرمایا گیا نا کہ وہ سردار ہیں تو اب جبرائیل علیہ السلام کی تعریفیں ہیں تو فرمایا گیا وہ سردار ہیں، مطاعن، وہ ملائکہ کے سردار ہیں، اور آگے لفظ کیا آتا ہے؟ سما امین، اور دوسری صفت ان کی وہاں پر جہاں وہ سردار ہیں نا وہی ان کا مقام یہ بھی ہے کہ وہ امین بھی ہیں، وہ اس کے اندر خیانت نہیں کرتے، کیونکہ وہ ملک ہیں، اور وہ جو جنات ہوتے ہیں وہ تو خیانتیں کرتے ہیں، یہ خیانت نہیں کرتے، وہی یہ امین ہے۔ تو وہاں اس کے اندر زور یہ پیدا کیا گیا کہ یہ خدا کی طرف سے جو فیض آ رہا ہے وہی کا، یہ لانے والا مطاع بھی ہے، اور یہ
چوری یہ امین ہے، یعنی وہ جو کاہن ہیں وہ تو چوری کیا ہوا مال لیتے ہیں نا، یہ امین ہے، یہ وہاں لا رہے ہیں۔ تو سما کا معنی وہاں پر ہے اس وقت، سیم ٹائم جب وہ مطاع ہے، سیم ٹائم میں وہ امین ہے۔ تو بہت سارے اہل علم نے یہ بات کی ہے کہ سما کا یہاں جو لفظ ہے، یہ سما کا معنی اور ہے، واو کے معنی میں ہے۔ بعض نے کہا کہ سما جو ہے یہ سما نہیں، یہ سما ہے۔ اب یہ دیکھیں سیدھی سی ایک بات تھی، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے علمی دنیا کے اعتبار سے 3 پروگرام اس کے اوپر کرنے پڑ گئے۔ بہرحال یہ ذوق قرآن ہے اور حسن قرآن کا ظہور ہوا ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔